آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ان اسماء پر جو مختلف انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے ہیں۔ ان میں تقریباً 8 ناموں پر گفتگو ہو چکی ہے، آج 9ویں نام پر گفتگو ہے اور وہ ہے اسم صمدی۔ اسم صمدی یہ نمبر 9 اور یہ حضرت اولیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت اولیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور بڑے جلیل قدر پیغمبر ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام عطا کیا تھا۔ جب یہ نام ان کو عطا کیا گیا، القاء کیا گیا، تو اس کا انہوں نے ورد شروع کر دیا۔ کثرت سے جب ورد کیا تو اس نام کا اجلال جب ان کے اوپر ہوا تو وہ بے ہوش ہو گئے، مدہوشی طاری ہو گئی اور 3 دن تک بے ہوش رہے۔ یہ کیفیت رہی ان کے اوپر۔ 3 دن کے بعد جب وہ بیدار ہوئے ہیں تو 3 فرشتے ان کے سامنے کھڑے تھے اور کہا کہ ہم اس نام کے جو ہے موکل ہیں اور یہ ملائکہ موکل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی طرف بھیجے ہیں اور ہم آپ کے مسخر ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو کسی بھی قسم کے جو ہے معجزات کا جو ہے انسلام کرنا ہو، ہم اس کے ذرا آپ کی تائید و نصرت کریں گے۔ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ صورتحال درپیش ہو اس میں ہم آپ کے مددگار ہوں گے۔ یوں یہ ملائکہ جو ہے آپ کے ساتھ لگ گئے اور حضرت اولیاء الصلوۃ والسلام نے اس نام کے ذریعے سے گویا کہ اپنی روحانی مراتب کو طے کیا، اور یہ نام ہے یا صمدو من غیر شبہ ولا شیء کمثلہ یا صمدو۔ تے اے بے نیاز ذات کہ جو اس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے، اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، ولا شیء کمثلہ اور کوئی بھی چیز اس کی مثل نہیں ہے، اور سمجھ ظاہر بے نیاز ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ خاصہ ہے۔ تو یہ نام ہے اور اس نام کی بڑی تاثیرات ہیں، عجیب و غریب اس کے انوارات ہیں۔ سب سے بڑی تاثیر اس کی یہ ہے، اچھا یہ نام جمالی ہے، کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے، اور اس کا جو نصاب 2,56,000 ہے۔ لہٰذا 2,56,000 اگر کوئی اس کا ورد کر کے یہ نصاب پورا کر لے تو تاثیر کامل مل جاتی ہے۔ ہاں، لہٰذا اس کا پہلا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی غرض، کوئی حاجت درپیش ہو انسان کو اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی پوری ہو جائے، حل ہو جائے، تو یہ روزانہ 9,000 دفعہ پڑھے، 9,000 ٹائم جو ہے نا اس کو کا ورد کیا جائے، یا صمدو من غیر شبہ ولا شیء کمثلہ یا صمدو، تو اس سے ہوگا کہ جو بھی حاجت اور غرض ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر روزانہ اس کا ورد رکھے تو اپنی جو ہے معلوم نامعلوم اغراض و مقاصد کی نیت کر کے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی حاجت غرض ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو، وہ جو چاہے گا وہ پورا ہوتا رہے گا۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ اور دوسری تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو فسق و فجور کی طرف متوجہ ہے، شراب نوشی ہے، زنا کاری ہے، لواطت ہے اور دوسرے جو گندے برے گناہ ہیں، ان گناہوں کے اندر جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، اس کا میلان ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ طبیعت اس کی نیکی کی طرف آئے لیکن نیکی کی طرف آ نہیں پاتا، اور اس طرح کی جو صورتحال کے اندر مبتلا ہے، تو خود علاج کرنا چاہتا ہے یا کوئی دوسرا دیکھتا ہے کہ میری اولاد میں فلاں شخص جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت کے اندر مبتلا ہے، تو اس کے لیے روزانہ 1,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اشراق کے وقت میں جب سورج اشراق کا نکل آتا ہے اس کے بعد بیٹھ کے جو ہے اس کو پڑھا جائے 1,000 دفعہ روزانہ پڑھ کے جو ہے یہ میں نے پہلے بتایا کہ ان ناموں میں اول آخر جو درود شریف نہیں ہے سورہ فاتحہ ہے، بسم اللہ ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آمین تک، تو یہ 1,000 مرتبہ پڑھ کے پانی بھی دم کریں گے، اگر پانی اس کو پلایا جا سکتا تو پانی پلائے، ورنہ یہ تصور ملا کے اس کے اوپر پھونک دے اور وہ پانی جو ہے پودوں میں ڈال دے۔ تو یہ جو پابندی سے کرے اور یہ جو 21 دن اس کو کرنا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ جو ہے وہ بھی جو شخص ہے اس کا کی میلان جو ہے نیکی کی طرف ہو جائے گا اور برائیوں سے دور ہو جائے گا۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر یہ ہے کہ جو اس کی دعوت کو قابو کر لے، دعوت قابو کرنے کا مطلب ہے کہ روزانہ اس کا ورد کر رہا ہے، مثلا 9,000 مرتبہ روزانہ پڑھ رہا ہے، تو یہ صاحب دعوت ہو جاتا ہے۔ یا 2,56,000 کا نصاب جس نے پورا کر لیا تو یہ اب صاحب دعوت ہو گیا۔ تو یہ صاحب دعوت اب یہ کسی کے لیے دعا کرے تو دعا یقیناً قبول ہو جائے گی۔ ہاں، کوئی دعا لینے آیا ہے تو اس کو اسے دعا کر دی، اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اس کو نفع پہنچ جائے گا۔ یا یہ کہ کوئی شخص ہے جس کو کوئی غرض ہے، کوئی حاجت پیش آ گئی، وہ اس کے صاحب دعوت کے پاس آئے گی، یار مجھے یہ مشکل پیش آ گئی ہے، تو وہ اس پر توجہ کرے گا اور یہ اپنے اس نام کا ورد کرے گا تو اس کا کام ہو جائے گا۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اندر یہ تاثیر پیدا کر لوں تو صاحب دعوت بن جائے،
مطلب 2,56,000 کا نصاب پورا کر لے، اور یا یہ کو روزانہ 9,000 کی تعداد اس کا ورد کرتا رہے، ٹھیک ہے، اور 2,56,000 پورا ہو جائے گا تو اب یہ صاحب دعوت ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اغراض جو ہے پوری کریں گے۔ اور اگر جو کوئی قید میں ہے، خود قید میں ہے یا کوئی اور شخص قید میں ہے، تو یہ صاحب دعوت جس سے یہ نصاب پورا کر رکھا ہے، یہ اگر جو ہے وہ اس کو پڑھ کے اس کی طرف توجہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو رہائی دے دیں گے۔ ایسے غیب سے انتظامات ہو جائیں گے کہ وہ شخص جو ہے رہا ہو جائے گا۔ اور اگر وہ شخص اگر خود قید میں چلا گیا تو اس کا ورد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قید سے رہا کر دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اسلام کی تاثیرات ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ مراتب عالی بھی حاصل کر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیاوی جتنے مقاصد ہیں وہ اسلام کے ذریعے سے اس کو مل سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت اس میں آپ نے ایک بات بتائی کہ یہ جمالی نام ہے، تو ظاہر ہے کہ یا تو نام جمالی ہوگا یا جلالی ہوگا، تو دشمن سے کو دور کرنا یا دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کا مطلب ہے اس نام میں کوئی تاثیر نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بالکل تاثیر ہے، کیونکہ دیکھو جمالی نام جو ہوتے ہیں وہ جب اپنے جمالیاتی رنگ کے ساتھ دشمن پر ٹوٹتے ہیں نا، تو اس کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ اچھا، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کا نام قہار اور جبار ہے، اب قہار سے قہریت مانگ کر دشمن پر یہ قہر ٹوٹے، لیکن اللہ کی رحمانیت کی شان میں اللہ اگر اس پر قہر ڈالے، وہ قہر تو ٹھہر ہی سکتا، بچ ہی سکتا بندہ۔ اچھا، رحمان کا قہر؟ رحمان کا قہر اور خطرناک ہے اچھا، کہ ماشاءاللہ۔ جو رحمانیت بانٹ رہا ہے اور وہ اس وقت اتنا قہر اور غضناک ہو کر اس پر قہر توڑ رہا ہے، تو پھر تو بچنے کی کوئی امید ہی نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اچھا، تو ماشاءاللہ یہ آپ نے اچھا واضح کر دیا کہ اس سے دشمن سے حفاظت کا بھی اس میں بالکل بالکل اس میں ہے۔ جیسے چھوٹی سی مثال بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر جمال غالب ہے۔ جی بالکل۔ آپ تو چونٹی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ نے جو وہ امیہ تم خلف جو ہے، جس نے کہا تھا میں قتل کروں گا آپ کو، آپ فرمایا کہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا، یہ کہا، تو لہٰذا وہ آپ کو قتل کرنے کی جگہ کے قریب آیا تو آپ نے دوسرے صحابی سے برچھی لے کے یوں مار دی اس کو، تو اس کی یہاں لگی بس، اور وہ کرتا کٹا اور وہ اس کی کھال کٹی تھوڑی سی۔ کہتے ہیں کہ یوں چیختا تھا درد و تکلیف سے جیسے بیل نہیں چیختا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو جہل عتبہ شیبہ ہنستے تھے کہ یار تو اتنا لمبا چوڑا جو ہے، یہ ایک برچھی تو لگی ہے۔ برچھی لگی۔ کہتا اگر برچھی تکلیف پورے لشکر پہ تقسیم کر دی جائے تو کہا کہ سب موت کی گھاٹ اتر جائیں، اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس محمد نے جو یہ برچھی ماری، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراپا جمال ہے، وہ جمال کو آپ نے قہر پہ مجبور کر دیا، تو ایسا قہر تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ جو ہے ایسی تکلیف میں، لہذا وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے لشکر میں واپس پہنچنے سے پہلے ہلاک ہو گیا تھا۔ اللہ۔ تو یہ ہے مثال۔ تو اللہ جب اپنے جمال کے رنگ میں قہر توڑتا ہے تو اس کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ حضرت، یہ آپ نے بہت اچھی اگزامپل سے بات سمجھا دی۔ بالکل بہت شکریہ حضرت، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا نام صمدی، اور جیسے کہ آپ نے اس کے فوائد سنے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگیوں میں لانے اور اس سے نفع اٹھانے اور اپنے مراتب کو اور عالی کرنے میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔